نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ اس آیت کا تعلق آیت نمبر 19 سے ہے جو آپ نے کل پڑھی ہے، جس میں منافقین کے متعلق مثال دی گئی تھی بارش کے ساتھ۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بارش کے دوران بجلی کڑکتی ہے یا بجلی چمکتی ہے تو یہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کی بصارت ختم کر دیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو ان کی آنکھوں کی بصارت اچک لیں۔ کیا مطلب؟ آنکھیں تو موجود رہیں لیکن نظر نہ آئے۔ اور ان بد نصیبوں کی صورتحال یہ ہے کہ جب انہیں روشنی نظر آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں تو رک جاتے ہیں، اسلام سے باز آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کانوں کی سماعت بھی ختم کر سکتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی بصارت بھی ختم کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حق کو دیکھ رہے ہیں، حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ اس لائق ہیں کہ ان کو اندھا بھی کر دیا جائے اور ان کو بہرا بھی کر دیا جائے، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر بغاوت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ اسی لائق ہے کہ اسے اندھا بھی کر دیا جائے اور بہرا بھی کر دیا جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کوئی منافق، کوئی کافر، کوئی باغی اور سرکش مت سمجھے کہ اللہ اگر مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تو کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر ہیں، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر بہت سخت طریقے سے پکڑتے ہیں، اور جب ڈھیل دیتے ہیں تو لمبی ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف جس دل میں موجود ہے وہ انشاءاللہ جنتی ہے۔ تو ہم نے اللہ کے متعلق یہی تصرف اور یہی تصور رکھنا ہے کہ وہ
خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر، اپنی ہر چاہت پر قادر ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، وہ مجبور نہیں کسی کی طاقت کے آگے، کسی کی محبت کے آگے، کسی کی چاہت اور پسند کے آگے، بلکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف جو رب العزت نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے آخری کلمے میں بیان کیا ہے۔ آئیے اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مصباح القرآن میں ترجمہ قرآن کے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، یکادو وہ قریب ہے، یکادو وہ قریب ہے، اس میں یا تا حمزہ نون میں سے کون سی علامت ہے؟ یا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اور تا کا تو آپ حمزہ کا اور نون کا، معلم القرآن سبق نمبر 2۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، برق رفتار گھوڑا، برقی کمکمے، برق رفتاری۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف وہ اچک لے، یخطف خطف کا معنی جھٹکے سے اچک لینا، پتہ بھی نہ چلے اور کام ہو جائے، جیسے پلک جھپکنا کہتے ہیں نا، آنکھوں کو ایک دفعہ نیچے کریں اور اوپر کریں، کہتے ہیں پلک جھپک لی۔ تو پلک جھپکنے میں ہی کسی چیز کو جھپٹ لینا، چھین لینا، اسے اچک لینا کہتے ہیں۔ یخطف یہ نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، یخطف اچک لے، کون؟ بجلی، ابصارہم ان کی بصارت، ابصار جمع ہے بصرن کی، ابصار جمع ہے بصرن کی، ابصار ان کی بصارت، آنکھیں موجود رہیں گی، آنکھوں کی دیکھنے کی جو طاقت ہے، بینائی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کا مصدری ترجمہ بصارت کیا گیا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت، بس ابصارہم کے آخر میں جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں اسم کے آخر میں ہے، ترجمہ ان کی ہو رہا ہے۔ کلما جب بھی، کلما جب بھی، اضاء روشنی کرتی ہے بجلی، روشنی کرتی ہے بجلی، اضاء ضو ضیاء الحق، ضیاء اسلام، روشنی کے معنی میں، جب بھی روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، لہم میں لام زبر لا دراصل لام زبر لی تھا، جس کا ترجمہ کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زیر کو زبر سے بدل دیتے ہیں۔ لہم ان کے لیے، مشو وہ سب چل پڑتے ہیں، مشو بھی نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، مشو چل پڑتے ہیں، اس کے آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت، واو الف واو نون اور یا نون جمع مذکر کی علامتیں، معلم القرآن سبق نمبر 3۔ جب بھی روشنی کرتی ہے ان کے لیے، وہ سب چل پڑتے ہیں، فی ہے اس میں، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلما اندھیرا چھا جاتا ہے، ظلم سے یہ لفظ نکلا ہے، اظلما حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے، اس کا ترجمہ میں نہیں ہے، اظلما اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ روشنی ہوگی تو چلیں گے اور اندھیرا ہوگا تو کھڑے ہو جائیں گے، یہ ایک استعارہ ہے، یعنی ایک ضرب المثل کے طور پر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے انہیں فائدہ ملتا ہے تو اسلام پر عمل شروع کر دیتے ہیں، ازلما اندھیرا چھا جاتا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، امتحان آ گئے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟
مفادات، فوائد اپنے مقاصد میں وہ پورے اتر رہے ہیں، ضرورتیں میسر ہیں، سہولتیں میسر ہیں، فوائد مل رہے ہیں، تو اسلام پر عمل ہے، اور مصیبتیں، پریشانیاں، امتحان آ گیا تو پیچھے ہٹ گئے. یہ اس کا مفہوم ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر، لو کا معنی اگر، لو کا معنی اگر، شاء اللہ چاہے اللہ. شاء کس سے نکلا؟ انشاء اللہ، ماشاء اللہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. لفظ شاء ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ. یہ شاء اللہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ فعل کے بعد پیش والا اسم، جیسے شاء کے بعد لفظ اللہ کے آخر میں پیش ہے، پیش والا اسم ہو تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں نا، فعل، فاعل اور مفعول. تو یہ فعل ہے شاء، اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے. اگر چاہے اللہ، لذہب، البتہ لے جائے. لذہب کے شروع میں جو لام زبر لا ہے یہ تو تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد ذہبہ کے بعد جو بسمعہم کا لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں جو بازر بی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے، کیونکہ ذہبہ کا معنی وہ گیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بی آ جائے تو ترجمہ ہوتا ہے وہ لے گیا. پہلے وہ خود گیا تھا، اب وہ کسی اور کو لے گیا. فرق ہے اس میں، پہلے اکیلا خود گیا تھا، اب وہ کسی اور کو ساتھ لے گیا. لذہب، البتہ لے جائے، بسمعہم، ان کی سماعت کو. سمع و بصر، اعلی سماعت. لفظ ذہبہ بھی نیا لفظ ہے. البتہ لے جائے ان کی سماعت کو، بی کا ترجمہ یہاں پر کو. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو. ابصار کس کی جمع؟ بصر، ان کی. البتہ، اور اگر چاہے اللہ، البتہ لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو. کیا مطلب؟ کہ ان کے کان موجود رہیں، سننے کی طاقت ختم کر دے اللہ. اور ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے بہرے انسان بھی موجود ہیں، اندھے انسان بھی موجود ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی طاقت ختم کرتے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ جتنے گھنونے جرم منافقین کر رہے ہیں، یہ اس لائق ہیں کہ ان کی سماعت اور بصارت ختم کر دی جائے، یہ اندھے اور بہرے کر دیے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہے، یہ بھی ان کا ایک امتحان ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر. یہ چیز کس کا ترجمہ ہے؟ شیء کا. اور علی کا معنی پر، اور کل کا معنی ہر. ان اللہ علی کل شیء، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر یا ہر چاہت پر، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے. قدیر فعیل کے وزن پر ہے. اس سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں لفظ خوب کا اضافہ کیا گیا ہے. خوب قدرت رکھنے والا، زبردست قدرت رکھنے والا، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، سب اس کے ترجمے درست ہیں. جی اب دوسرے اسلوب کی طرف آتے ہیں، تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. ہاں جی، ہمارے اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال ہو رہے ہیں، اور 20% بار بار استعمال ہوتے ہیں جنہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں. آج کے ہمارے سبق میں 4 لفظ نئے ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے. یقادو، وہ قریب ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یقادو، وہ قریب ہے. البرق، بجلی. تو اردو میں کیا استعمال کریں گے؟ برق رفتار، برقی رو، برقی کمکمے اور براق. براق کے متعلق کل تفصیل سے بتایا تھا، ساری باتیں یاد ہیں؟ یخطفو، وہ اچک لے. یہ 1 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یخطفو، وہ اچک لے. ابصارہم،
ان کی بصارت. اردو میں کیا بولیں گے؟ بصارت، بصیرت، مبصر اور تبصرہ. کلما، جب بھی، کلما جب بھی، یہ 20% میں سے ہے. اضاء روشنی کرتی ہے، تو اردو میں کیا بولیں گے؟ ضو، ضیاء، ضیاء الحق، ضیاء اسلام. لہم 20% میں سے، لام زبر لا اور ہم دو چیزیں ہیں ان کے لیے. مشو 15% میں سے، ہاں جی کیا معنی ہے اس کا؟ وہ چل پڑتے ہیں، وہ سب چلتے ہیں یا چل پڑتے ہیں، ایک ہی بات ہے. یہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا. فی ہی، اس میں لفظ فی اردو میں استعمال ہوگا فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع وغیرہ. واو کا معنی. اور اذا جب 20% میں سے، ازلما 65% میں سے، ظلم، ظالم، ظلمت، ظلمات، مظالم. علیہم، علا اور ہم دو چیزیں ہیں. علا کو اردو میں استعمال کریں علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ. قامو کس سے نکلا؟ قائم سے. قائم کیا؟ مقیم اور قیامت. جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو اور اگر، لو کا معنی اگر، 20% میں سے، شاء چاہے اللہ، تو اردو میں کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور مشیت الہی. لذہب البتہ لے جائے. ذہبہ کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، لیکن بی آنے کی وجہ سے لے گیا. لذہب البتہ لے جائے. بسمعہم ان کی سماعت کو. سماعت، اعلی سماعت، محفل سماع، قوت سماعت. واو کا معنی اور. ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر ان کی. ترجمہ ان کی بصارت. بصارت، بصیرت، مبصر اور تبصرہ. انا 20% میں سے، بے شک اللہ، علی علیحدہ، علی الاعلان، ہاں جی علی حاضل قیاس، کل کلی طور پر، کل جہان، کل نمبر وغیرہ. شیء شے اور اشیاء. اشیاء خرد و نوش بھی استعمال ہوتا ہے. اشیاء خرد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں. قدیر قادر، قدرت مقدر، تقدیر. ترجمہ خوب قدرت رکھنے والا، بہت قدرت رکھنے والا، زبردست قدرت رکھنے والا. آج کے ہمارے سبق میں 4 نئے الفاظ ہیں. یقادو وہ قریب ہے. یختفو وہ اچک لے. مشو وہ چل پڑتے ہیں. لذہب البتہ لے جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.